بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سنت نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سنت نماز وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، اکیلے پڑھی جاتی ہے، تو امام کے پیچھے غلطی کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن سنت نماز اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس میں غلطی کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی سنت نماز ہوتی ہیں ان کے کچھ مسائل وہ فرضوں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مسائل اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، اس لیے بھی وہ سنت نماز پڑھتے وقت کچھ خطا کر بیٹھتے ہیں، اور نتیجتاً پھر ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور محنت بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باریک مسائل کو جان کر نماز ادا کریں، تاکہ ہماری نماز اس سنت کے مطابق ادا ہو، ہماری محنت کا اجر بھی پورا ہو اور ہماری محنت ضائع ہونے سے بچ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سنت نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور دوسری قسم ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ نماز ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اور پابندی کے ساتھ خود بھی ادا کیا اور امت کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کی، اس کی پڑھنے کے فضائل بتائے، اور اس کو ادا کرنے پر امت کو بہت زیادہ بشارتیں بھی بتائیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ نماز ہوتی ہے کہ جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی اور پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین بھی نہیں کی۔ تو گویا سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہوئیں جن کا پڑھنا لازم ہے اور بغیر کسی عذر کے، مثلا سفر، بیماری کے، ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہوتا، اور سنت غیر مؤکدہ وہ نماز ہے کہ جس کو اگر کوئی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا جو فرق ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں، پھر ہم فرضوں سے فرق کو واضح کریں گے کہ فرضوں سے یہ کس طرح مختلف ہیں۔ تو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں، صرف اگر 4 رکعت والی نماز سنت غیر مؤکدہ پڑھی جا رہی ہو تو اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کی ہر 2 رکعت وہ مستقل نماز ہوتی ہیں، تو اسی لیے جب آپ سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں، مثلا عشاء سے پہلے یا عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے اتحیات قاعدے میں بیٹھیں گے اتحیات کے لیے، تو اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں اور کھڑے ہوں، یہ بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی نے صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد کھڑا ہو، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو وہاں پر سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر کسی آدمی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی تب بھی اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب آپ سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ تو سب کا ایک ہی ہوگا کہ صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، کچھ سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ، وہ سب جیسا نمازوں میں ایک ہی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت ملا کر آپ سجدے میں جائیں گے، اس کے بعد اتحیات میں۔ تو یہاں 2 رکعت میں سب کا طریقہ بالکل سیم ہے، لیکن اگر 4 رکعت آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف 2 چیزوں کا آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا۔ ایک یہ کہ جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے ہیں پہلے قاعدے میں تو وہاں پر آپ درود پاک اور دعا بھی پڑھیں، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد آگے 2 رکعت اسی طرح مکمل کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو فرق تھا یہ تو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا آپس میں تھا۔ اب ایک ایسا فرق بھی ہے جو بہت اہم ہے، جو سنت اور فرضوں کے درمیان میں ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہوں چاہے سنت غیر مؤکدہ ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہے چاہے سنت غیر مؤکدہ ہے، مثلا آپ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تو جب آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن فرضوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں تو ہر
फ़र्ज़ नमाज के वो सूरत मिलाना वाजिब होता है। लेकिन 3 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं या 4 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो इन 3 रकत और 4 रकत फ़र्ज़ नमाज की पहली सिर्फ़ 2 रकत में आप सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे, तीसरी और चौथी रकत में नहीं मिलाई जाएगी। लेकिन सुन्नतों में ऐसा नहीं। अगर आप 4 रकत नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं तो उसकी हर रकत में आपने सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत को मिलाना है, और ये सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई आदमी सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना भूल गया तो ये उसका वाजिब छूट जाएगा और उसकी नमाज नहीं होगी। अगर नमाज के अंदर उसको याद आ गया तो उसके लिए सजदा सहव करना वाजिब हो जाएगा। तो ये बहुत अहम फ़र्क है, हर बंदे को इसको ज़हन नशीन करना चाहिए। और जब भी आप सुन्नत नमाज़ पढ़ रहे हैं 4 रकत वाली, चाहे सुन्नत मुअक्कदा हैं चाहे सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, तो ये बात मलहूज़ खातिर रखें कि उसकी हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद आपने सूरत लाज़मी मिलानी है। अगर कभी आपने भूले से फ़र्ज़ की तरह तीसरी या चौथी रकत में सूरत मिलाना भूल गए तो तब आपको सजदा सहव करना लाजिम होगा। अगर सजदा सहव नहीं किया तो आपका वाजिब छूट गया, जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं हुई। आपको दोबारा से इन 4 रकत को पढ़ना होगा। उम्मीद है कि हमने सुन्नतों के बारे में जो 2 फ़र्क बताए हैं, पहला सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का, और दूसरा सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान जो फ़र्क है, इन 2 फ़र्कों को आप ज़हन नशीन करेंगे और आइंदा से जब भी नमाज अदा करेंगे तो सही तरीके से सुन्नत नमाज को अदा करेंगे। और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।